بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے سیمیسٹر کے لیے مقالہ نگاری کے حوالے سے آج کا لیکچر آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں، اور آج کا جو لیکچر ہے ہمارا یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس لیکچر میں کچھ ایسی باریک چیزیں، کچھ ایسی باریکیاں جو مقالہ لکھتے وقت ایک اسکالر کو جو سامنے ہوتی ہے صورتحال، اس میں کام دینے والی چیزیں ہیں، انہیں ڈسکس کیا جائے گا مقالے کے اسلوب کے حوالے سے۔ یعنی آپ نے موضوع لے لیا، آپ نے مواد اکٹھا کر لیا، اب آپ اس کی تصویر جب کر رہے ہیں اور اس کو لکھ رہے ہیں تو اس وقت عام طور پر طالب علم جو ہیں وہ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں اس میں کہ اس کا اسلوب کیسا ہونا چاہیے، اور آپ جب ایک مقالہ لکھتے ہیں تو اس میں جملوں کی صاف بناوٹ، الفاظ کا انتخاب، یہ سب کچھ کیسے ہونا چاہیے۔ تو آج کا لیکچر اس سلسلے میں ہے۔ آپ کو میں گزشتہ لیکچرز میں بتا چکا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی نے اے پی اے اسٹائل جو ہے اس کو آپ لوگوں کے لیے کہ ہم نے اے پی اے اسٹائل شیٹ کا استعمال کرنا ہے، اس کو مخصوص کیا ہوا ہے، اور اس اے پی اے اسٹائل شیٹ کے استعمال کی وجہ سے ہم جہاں بھی جو کچھ بھی استعمال کریں گے اپنے مقالے میں، تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اے پی اے اسٹائل کو ہی فالو کیا جائے۔ تو اسلوب کے ضمن میں زیادہ اس کی تمہید میں لمبا چوڑا نہیں جاتا۔ اسلوب کے ضمن میں ہمیں اے پی اے اسٹائل کو ہی فالو کرنا پڑے گا۔ تو آپ کے مقالے کا آغاز ہوتا ہے آپ کے خاکہ بنانے سے۔ جب آپ خاکہ بناتے ہیں تو وہاں سے آپ کے مقالے کا آغاز ہوتا ہے۔ خاکہ بناتے ہوئے آپ مقالے میں مستقبل کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ یہ مطالعہ کیا جائے گا، ان چیزوں کو دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس میں یہ استعمال کرتے ہیں صیغہ، اور وہاں پہ چونکہ ابھی آپ نے آگے تحقیق کرنی ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ نے چیزوں کو دیکھنا ہے، اس لیے آپ اشیاء کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں اس مقالے کا حصہ بنائی جائیں گی۔ لیکن جب آپ مقالہ لکھ چکتے ہیں اور مقالہ لکھنے کے بعد آپ اس کا محاکمہ لکھ رہے ہیں، یا آپ ابواب کے دوران ذکر کر رہے ہیں چیزوں کا، تو اس دوران میں آپ مستقبل کے صیغے کی بجائے ماضی کا صیغہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ مطالعہ کیا گیا، ان چیزوں کو دیکھا گیا، ٹھیک ہے، میں نے یہ تجزیہ کیا، میں نے اس چیز کا جائزہ لیا، اور اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا۔ تو یہ تو ایک بنیادی فرق آپ کے جو جملوں کا استعمال، اس میں زمانے کا جو استعمال ہے اس کا ہے، کہ آپ مقالے میں جب بھی آپ جملہ کوئی لکھیں گے تو آپ ماضی کے صیغے میں استعمال کریں گے کہ یہ کام کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے جو جملے استعمال کرتے ہوئے آپ جب بیان کرتے ہیں تو آپ کس کی زبانی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ وائس، ایکٹیو وائس ہے یا پیسو وائس ہے، جس کو ہم معروف اور مجہول کا نام دیتے ہیں، کہ معروف میں آپ نے لکھنا ہے یا مجہول میں لکھنا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اس لیے کہ جو پرانا سٹائل تھا، جو ایم ایل اے سٹائل تھا، اس میں مجہول میں، فعل مجہول میں عام طور پر جملے لکھے جاتے تھے، پیسو وائس میں لکھے جاتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر کہ آپ پہلے یہ لکھا کرتے تھے کہ راقم یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، یا یہ مواد اکٹھا کیا گیا، اس طرح سے لکھتے تھے، ٹھیک ہے، کہ یہ مواد اکٹھا کیا گیا، راقم نے یہ مواد اکٹھا کیا، یہ مطالعات کیے گئے، یہ پیسو وائس تھا، یہ فعل مجہول تھا۔ اب اے پی اے اسٹائل میں ایسا نہیں کرنا۔ اے پی اے اسٹائل میں آپ اپنے آپ کو اس میں شامل رکھتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ میں نے یہ مواد اکٹھا کیا، میں نے ایسا لکھا، ٹھیک ہے۔ تو اب بجائے اس کے کہ آپ فعل مجہول استعمال کریں، آپ ہمیشہ فعل معروف میں رہیں گے اور میں نے یہ مواد اکٹھا کیا کہیں گے۔ اب اس میں ایک الجھن آ جاتی ہے عام طور پر، کہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے، تو پھر تو وہ بہت سارے جملوں میں آپ شروع میں میں لگ جائے گا۔ تو ایسا نہیں کرنا، بلکہ جب کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک چیز کے بارے میں شروع میں ایک بار آپ نے لکھ دیا کہ میں نے ایسا کیا، تو اس کے بعد پھر اس کو آپ فعل مجہول میں جانے دیں۔ اس مواد میں یہ دیکھا گیا، اس مواد میں یوں حقائق سامنے آئے۔ ہر بار یہ لکھنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے اس میں یہ حقائق دیکھے یا میں نے یہ دیکھا، ایسے ہر بار ضرورت نہیں ہے، بلکہ آغاز میں آپ نے میں کا استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد
یہ استعمال جو ہے یہ باقی میں گھٹتا چلا جائے گا. تو یہ فعل مجہول میں کی بجائے فعل معروف میں رہنا چاہیے. اور یہ جو ہم لکھا کرتے تھے کہ راکم کے خیال میں، راکم کے خیال میں نہیں، میرے خیال میں لکھیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ اس میں اپنے آپ کو آپ نے شامل رکھنا ہے. تو جب آپ میں کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کرتے ہیں تو وہ تحریر اتنی اچھی نہیں رہتی. لیکن جب آپ ایک بار شروع میں اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کا استعمال کم کر کے تو اس کے بعد آپ اس کو لا سکتے ہیں کہ فعل مجہول میں پھر آ جائے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ نے خاص طور پر یہ خیال رکھنا ہے کہ جہاں بھی اس طرح کے استعمالات آئیں گے، جیسے مثال کے طور پر ہم کبھی کبھی یہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ مطالعہ ظاہر کرتا ہے کہ، ٹھیک ہے، یعنی ہم ایسی چیزوں کو جو انسان نہیں ہوتی ان کو وہ خصوصیات جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم تجرید کی تجسیم کر دیتے ہیں. تو ایسی چیزیں جن میں وہ خصوصیات جو انسانی خصوصیات نہیں ہوتی، اس کو اینتھروپومارفزم کہتے ہیں. اینتھروپومارفزم جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کو جو بے جان ہیں ان کو آپ نے جاندار چیزوں کا نام دے دیا، ان کی خصوصیات سے ان کو مطلب ہے آپ نے عبارت کر دی ہے. جیسے یہ مطالعہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، بہت سے مطالعات یہ نتیجہ دکھاتے ہیں. ایسا یہاں پہ اے پی اے فارمیٹ میں نہیں کریں گے ہم، بلکہ میں نے اس مطالعے میں یہ بات دیکھی یا میں اس نتیجے پر اس تمام مطالعے کے بعد پہنچا. تو یہ جو میں کا استعمال ہے وہ آپ نے رکھنا ہے. آپ نے وہ جو ہوتا ہے کہ یہ مطالعہ اس نتیجے پر پہنچاتا ہے یا وہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے حوالہ جات لازمی دینے ہیں. اور یہ جب بھی میں کوئی دیکھتا ہوں اے پی اے فارمیٹ کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، میں جب کوئی دیکھتا ہوں ایسی اسٹڈی یا ایسی چیزیں کہ جن میں اسلوب کی بات کی گئی ہو یا مقالہ لکھنے کے حوالے سے کوئی بات کی گئی ہو، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان میں لازماً لا محالہ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ آپ نے ہر صورت میں ریفرنسز ضرور دینے ہیں. اقتباسات کا استعمال آپ نے بہت زیادہ کرنا ہے، اقتباسات میں حوالہ جات کا، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ ایویڈنس نہیں دیتے کسی چیز کا، جب تک آپ ثبوت نہیں پیش کرتے، آپ کا کوئی دعویٰ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا. تو اب ذرا آتے ہیں کہ مقالے میں آپ کی جو زبان ہے اس کے بارے میں کس طرح سے. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جن کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. ایک تو اسلوب کا، نمبر 1 اسلوب، نمبر 2 آپ کا لہجہ، نمبر 3 آپ کے الفاظ آپ کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں، یہ تیسری چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے زبان آپ کی کیسی ہونی چاہیے، اور آخر میں رموز اوقاف کا استعمال آپ نے کس طرح سے کرنا ہے. یہ موضوعات ہیں جو آج میں آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں. سب سے پہلی چیز ہے اسلوب. عمومی طور پر ایک آپ کا اسلوب عام طور پر کیسا ہونا چاہیے ایک مقالے میں، اور آپ کو اپنے اسلوب میں کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے. سب سے پہلی چیز اسلوب کے ضمن میں ہے جامعیت اور ارتکاز. جامعیت سے مراد یہ ہے کہ آپ دائیں بائیں ادھر ادھر کی فالتو چیزیں نہ لکھیں، بلکہ اپنے مقالے میں جو آپ کا موضوع ہے، جو آپ کا مسئلہ ہے، آپ اس مسئلے کے بارے میں چیزیں لکھیں، اور اضافی چیزیں جو غیر متعلقہ ہوں وہ اس میں شامل نہ ہوں. جامعیت بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ جدید دور میں اکانومی آف ورڈ کا تصور ہے. الفاظ جو ہیں ان کا فضول استعمال جو ہے اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. اس محقق کے بارے میں، اس اسکالر کے بارے میں اچھا نہیں سوچا جاتا جو بلا وجہ الفاظ لکھتا چلا جاتا ہے. اور پھر تحقیق میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ بلا وجہ الفاظ لکھتے ہیں تو تحقیق میں تو آپ کا لکھا ہوا ہر لفظ جو ہے اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور اس میں سے کچھ معنی تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. چنانچہ آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں، جو نظریہ پیش کرنا چاہتے ہیں، جو آپ تھیسس قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ تو کہیں کا کہیں رہ جاتا ہے اور آپ کی فالتو اور فضول چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں. دوسری چیز ہے مرتکز ہونا. ارتکاز سے مراد یہ فوکس آپ کا کہ آپ جو چیز بیان کر رہے ہیں، آپ کا جو موضوع ہے، آپ اس سے ہٹے نہیں.
ایک اس کو یوں آپ مثال دے سکتے ہیں کہ ایک کھونٹے سے بندھا ہوا ہے محقق، اس موضوع کے کھونٹے سے جس طرح رسی سے اس کو باندھ دیا گیا ہے، وہ رسی کی حد میں جہاں تک چاہے گھوم سکتا ہے، لیکن اس کا سینٹر، اس کا مرکز وہی کھونٹا، وہی موضوع ہونا چاہیے جس سے وہ ادھر ادھر نہ ہٹ سکے اس کو۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ لکھتے ہیں، ایک مقالہ لکھتے ہیں، تو لکھتے ہوئے آپ کو پلٹنا چاہیے بار بار۔ آپ ایک دلیل دیتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی چیز کہتے ہیں، تو اس کے آخر میں آپ کو پلٹنا چاہیے موضوع کی طرف اور اس دلیل کو واپس وہاں لا کے ملانا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ مجید امجد پر کام کر رہے ہیں اور مجید امجد کے تصور، وجودیت کے تصور کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، اور آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ مجید امجد جو ہیں وہ ایک نظم لکھتے ہیں، زندگی ہے زندگی، میں تیرے در پر چمکتی چلمنوں کی اوٹ سے سن رہا ہوں کہوں کہ دھیمے دھیمے زمزمے، کھنکھناتی پیالیوں کے شور میں ڈوبے ہوئے گرم گہری گفتگو کے سلسلے، من کلے آتش بجاں سے متصل، اور ادھر باہر گلی میں خرقہ پوش و پابا گل، میں کہ ایک لمحے کا دل جس کی ہر دھڑکن میں گونجے دو جہاں کی تیر کی، زندگی ہے زندگی۔ اب آپ نے یہ مجید امجد کی نظم جو ہے اس کا تجزیہ کیا، دیکھا وجودیت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ وہ ایک جو رونقیں ہیں زندگی کی، ان سے باہر اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، ان سے دور محسوس کرتے ہیں، اور وہ وجودیت کے درجے سے گزر کر مغایرت کے ایک ایسے درجے پر آ گئے ہیں کہ جہاں پر وہ اپنے آپ کو اس دنیا میں شامل انسان نہیں سمجھ پا رہے، وہ محسوس نہیں کر رہے کہ انہیں بھی شامل کیا گیا اس دنیا میں۔ یہ ان کا احساس اور بھی بہت سی جگہ ملتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں اجنبی میں بے نشاں میں پابا گل، نہ رفت مقام ہے نہ شہرت دوام ہے، یہ لوہے دل، یہ لوہے دل، نہ اس پہ کوئی نقش ہے نہ اس پہ کوئی نام ہے۔ آٹوگراف ان کی نظم تھی وہ، جس میں وہ کرکٹر بالر ایک مہوشیوں کے جم گٹے میں گر گئے، جس نے وہ آٹوگراف وغیرہ دیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب مجید امجد کے بارے میں ہم یہ تجزیے کر چکتے ہیں، تو اس کے بعد ہم پلٹتے ہیں کہ اس طرح ہم وہاں پر لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجید امجد کی یہ نظم ان کے اس احساس کی ترجمانی کرتی ہے کہ وہ مغایرت کے ایسے درجے پر پہنچ چکے ہیں جہاں وہ اپنے آپ کو اس دنیا سے الگ محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ اب ہم نے اس جملے کے ذریعے اپنے اس پورے تجزیے کو اپنے موضوع کے ساتھ اٹیچ کر دیا، فوکس ہمارا اسی موضوع پر رہا، ارتکاز وہیں پہ رہا، ہم ادھر ادھر فالتو چیزوں میں نہیں گئے۔ تو جامعیت اور ارتکاز، یہ دو چیزیں ہیں جو سب سے پہلی شرط ہے آپ کے اسلوب کی، عمومی شرطوں میں سے۔ اس کے بعد آپ کا اسلوب، یعنی آپ جب ایک لکھتے ہیں مقالے میں، ایک تحقیقی مقالہ جب آپ لکھتے ہیں، تو تحقیقی مقالہ جو ہے وہ ایک رسمی چیز ہے، یعنی یہ کوئی کیجول چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ آپ ریلیکس ہو کر اس کو کر سکیں۔ اس میں رسومات کا دھیان رکھا جاتا ہے، رسمیات کا دھیان رکھا جاتا ہے، اور آپ کی زبان بھی رسمی اور منطقی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے ہم مثال کے طور پر ایک دوست ہے، اس کے ساتھ ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ گفتگو مختلف ہوتی ہے۔ ایک دوست آیا ہے ہمارے ساتھ، ہو یار کیا حال ہے تمہارا، کہاں رہتے ہو بھائی، کدھر گئے ہو، یہ غیر رسمی گفتگو ہے، ٹھیک ہے؟ اور رسمی گفتگو کیا ہے کہ جب آپ کسی معزز انسان سے ملیں تو آپ اسے پوچھتے ہیں کہ آپ کے مزاج مبارک کیسے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کیسے تشریف لائے۔ تو یہ جو فرق ہے زبان کا، یہ جو بے تکلفی کا، آپ کی زبان میں، مقالے میں رسمی زبان ہونی چاہیے، غیر رسمی یا سلینگ لینگویج یا فری لینگویج نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بہت اس چیز کا دھیان رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد منطقی ہونی چاہیے، غیر منطقی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللاجیکل قسم کی گفتگو کی جا رہی ہو، لطیفے پیش کیے جا رہے ہوں، یا الٹی سیدھی باتیں کی جا رہی ہوں جن کا کوئی آپ کے موضوع سے تعلق نہ ہو۔ رسمی ہونی چاہیے اور منطقی آپ کا انداز ہونا چاہیے اسلوب کا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہوا۔ تیسرا پوائنٹ کہ آپ کے اس اسلوب کو ایک منظم فکر کا ترجمان ہونا چاہیے، یعنی اسلوب سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بات لکھی پھر کہیں کی بات لکھ دی، پھر کہیں کی بات لکھ دی، پھر کہیں کی، ایک سکیٹرڈ مائنڈڈ بندہ جو کسی شاید کسی نیند کے عالم میں جیسے لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں شیخوپورہ میں گھوم رہا تھا تو راولپنڈی میں بارش ہو گئی اور پھر میں لاہور میں کھانا کھانے آ گیا۔ اب یہ ایک بالکل غیر منطقی اور اس قسم کی گفتگو ہے جس کا کوئی ربط آپس میں نہیں ہے۔ مربوط فکر کی نمائندگی ہونی چاہیے آپ کے اسلوب میں، منظم فکر کی نمائندگی ہونی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کی تحریر کے پیچھے
فکر کا ایک دھارا رواں ہے، آپ کی تحریر کے پیچھے ایک منظم فکر ہے جو آپ کے مقالے کے پس منظر میں، آپ کی تحریر کے پس منظر میں چل رہی ہے، یہ پتہ چلنا چاہیے۔ 3 پوائنٹ ہو گئے۔ چوتھا پوائنٹ کہ باہمی ربط ہونا چاہیے، باہم مربوط ہونا چاہیے آپ کے مقالے کو، یعنی آپ کے ہر جملے کو باقی جملوں سے مربوط ہونا چاہیے، آپ کے ہر پیراگراف کو ایک الگ آئیڈینٹی ہوتے ہوئے باقی پیراگراف سے مربوط ہونا چاہیے، آپ کے ہر باب کو ایک الگ باب ہوتے ہوئے باقی ابواب سے مربوط ہونا چاہیے، یعنی یہ ربط، باہمی ربط آپ کے مقالے کا، جس کو آپ نامیاتی وحدت بھی کہہ سکتے ہیں۔ نامیاتی وحدت میں پہلے بھی اصطلاح یہ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ آرگینک یونٹی، یعنی ایسی وحدت جس میں کسی ایک یونٹ کو، کسی ایک نقطے کو الگ نہ کیا جا سکے دوسرے نکات سے، وہ باقی نکات کے ساتھ شامل ہو، اور اگر ایک حصہ نکال دیا جائے تو کہانی میں اتنا وقفہ آ جائے، وہ وقفہ بن جائے پورا اس کہانی میں۔ اس کو ہم کہتے ہیں نامیاتی وحدت یا آرگینک یونٹی۔ جیسے ایک کہانی میں ربط ہوتا ہے نا، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اچھا وہ بیچ میں سے کہانی کہاں گئی، ٹھیک ہے؟ تو جیسے آپ یہ ڈرامے دیکھتے ہیں تو ڈرامے کی ایک قسط بیچ میں نہ دیکھیں تو سمجھ نہیں آتی کہ ہوا کیا تھا۔ اس کو ہم کہتے ہیں نامیاتی وحدت۔ آپ کے پورے مقالے میں نامیاتی وحدت ہونی چاہیے، آپ کے ہر جملے کو دوسرے جملوں سے ربط ہونا چاہیے، آپ کے ہر پیراگراف کو دوسرے پیراگراف سے ربط ہونا چاہیے، آپ کے ہر باب کو دوسرے باب سے ربط ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کو آگے اور پیچھے اٹیچڈ ہونا چاہیے۔ پچھلے باب میں ہم نے یہ دیکھا، اس باب میں ہم یہ دیکھیں گے، جو اگلے باب پر ایسے اثر انداز ہوگا، یوں چلنا چاہیے آپ کے مقالے کو، جس کو ہم کہتے ہیں باہمی ربط یا اندرونی ربط مقالے کا آپ کا بہت اہم ہے۔ یہ 4 پوائنٹ ہو گئے۔ 5واں پوائنٹ کہ آپ جب پورا مقالہ لکھ رہے ہیں تو پورے مقالے کا ایک مجموعی تصور آپ کے پیش نظر رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مقالہ لکھ رہے ہیں تو جس چیز کو، جس باب پہ آپ ہیں یا جو کچھ لکھ رہے ہیں صرف اسی کو لکھتے چلے جائیں۔ اب آپ مثال کے طور پر ایک شخصیت پر کام کر رہے ہیں، شخصیت پر کام کرتے ہوئے آپ ان کی نظم کا تجزیہ کر رہے ہیں، اور نظم کا تجزیہ جو ہے وہ تیسرے باب میں آپ کر رہے ہیں۔ اب نظم کا تجزیہ کرتے ہوئے آپ کو اس تجزیے میں پلٹنا چاہیے پہلے باب کی طرف، کہ جہاں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ متعلقہ شخصیت جو ہے یہ ایسے ماحول میں پلی بڑھی، اس نے ایسا معاشرہ دیکھا، اس کے چاروں طرف ایسے لوگ تھے، یہ اس طرح کے اداروں میں یہ شخصیت پڑھی۔ جب آپ پیچھے پلٹیں گے تو پھر اس کے اثرات لائیں کہ اس کی وجہ سے ان کی نفسیاتی ساخت ایسی تھی جو ان کی نظموں میں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب مجید امجد کی مثال لے لیں، دل نے ایک دکھ سہا تنہا، انجمن انجمن رہا تنہا، ڈھلتے سایوں میں تیرے کوچے سے کوئی گزرا ہے بارہا تنہا۔ اب آپ ان اشعار کو مجید امجد کی شخصیت سے ملائیں کہ کس طرح انہوں نے تنہا زندگی گزاری، کس طرح اکیلے رہے، کس طرح یہاں تک کہ ان کی وفات جب ہوئی تو وہ اپنے کوارٹر میں کہیں اکیلے فوت ہو گئے، اور ان کی وفات کے بعد ان کا پتہ چلا کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ تو جب آپ مجید امجد کی ذاتی زندگی سے، ان کی شخصیت سے ان کی اس شاعری کو ملائیں گے تو آپ یوں کہیں گے کہ ان کی نفسیاتی ساخت میں ایک گہری تنہائی اور ایک گہرا دکھ پوشیدہ تھا جو انہیں اس معاشرے سے الگ کر دیتا تھا۔ چنانچہ وہ ڈھلتے سایوں میں کسی کوچے سے گزرتے تھے تو اکیلے گزرتے تھے۔ بہت خوبصورت اشعار ہیں جی۔ تو ایک مجموعی تصور مقالے کا ہوتا ہے، اس کو ایز اے ہول دیکھنا ہوتا ہے، آپ نے پورے ایک سیناریو میں پھیلا کے دیکھنا ہوتا ہے، اور آپ کو علم ہونا چاہیے، آپ جو کچھ بھی لکھ رہے ہوں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ مقالہ لکھتے ہوئے آپ اس مجموعی مقالے کی اس پوری تصویر میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں اس وقت، آپ کو علم ہونا چاہیے، اور وہ احساس ہونا چاہیے قاری کو کہ لکھنے والا جانتا ہے کہ میں پورے مقالے کے تناظر میں اس وقت کہاں کھڑا ہوا۔ یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 5 عمومی نکات ہیں جو آپ کے اسلوب کے بارے میں، کہ اس میں کیا انداز آپ کو اختیار کرنا چاہیے، یہ 5 عمومی نکات۔ اب ہم تھوڑا سا تخصیص کی طرف آتے ہیں، خصوصی نکات کی طرف۔ آپ کا لہجہ کیسا ہونا چاہیے مقالہ لکھتے ہوئے؟ یہ بہت ضروری ہے کہ تحقیق میں محقق جب لکھتا ہے تو اس کا لہجہ کیسا ہونا چاہیے۔ مجھے ایک شکایت مسلسل رہی ہے
جو ابھی بھی ہے مجھے شکایت. یہ شکایت مجھے ان بزرگوں سے ہے جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں تحقیق کے موضوع پر، خاص طور پر تنقید پر بھی اس میں آتا ہے لیکن تحقیق پہ خاص طور پر ہے. جیسے رشید حسن خان کی کتاب ہے ادبی تحقیق. اب یہ حضرات جو ہیں یہ لکھتے ہوئے بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ تحقیق کرنا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہے. آپ بہت سے لیکچرر کو بھی دیکھتے ہوں کہ وہ لیکچر دیتے ہوئے اس قسم کا ان کا انداز ہوتا ہے کہ تحقیق کرنا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہے، لوگ نہیں لکھ سکتے، یہ بہت مشکل کام ہے. ڈاکٹر گیان چند نے بھی اسی طرح کئی جگہ پر جملے لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو لہجہ ہے نا محقق کا، یہ بہت میٹر کرتا ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. چنانچہ آپ کا لہجہ کیسا ہونا چاہیے، کچھ اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ سے گزارش کر دوں کہ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ بولتے ہیں یا آپ لکھتے ہیں تو آپ کا لہجہ آپ کی شخصیت کا ترجمان ہوتا ہے. آپ کا لہجہ یہ بتاتا ہے کہ آپ اندر سے کیسے ہیں. آپ کے لہجے میں شفقت ہے تو وہ اس لیے ہے کہ آپ اندر سے ایک شفیق انسان ہیں. آپ کے لہجے میں اگر غرور ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اندر سے ایک مغرور انسان ہیں. آپ کی تحریر آپ کی شخصیت کی ترجمانی کرتی ہے. چنانچہ جب آپ تحقیق کرتے ہیں، ایک محقق کے طور پر ایک مقالہ لکھتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ آپ کا لہجہ ایک محقق کا ہونا چاہیے، نہ کہ کسی ناسے یا مبلغ کا. آپ کا لہجہ ایک تحقیق کار کا ہونا چاہیے جو غیر جانبدار ہے. ٹھیک ہے، پہلا پوائنٹ کہ آپ کا لہجہ آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہے، اور آپ چونکہ محقق ہیں اس لیے آپ کا لہجہ غیر جانبدارانہ اور تحقیقی لہجہ ہونا چاہیے. نمبر 2، دوسری بات، دوسرا پوائنٹ، آپ کو دوسروں کے نقطہ نظر کا احترام کرنا چاہیے، اور جب آپ اپنی تحریر میں ان کا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں تو انصاف کرنا چاہیے. دوسرے کے نقطہ نظر کے لیے آپ کے لہجے میں تحقیر نہیں ہونی، کسی بھی صورت نہیں ہونی چاہیے. آپ نے مثال کے طور پر آپ نے بیان کیا اپنے مقالے میں کہ اس موضوع پر فلاں صاحب نے ایسا لکھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ یہ کوئی لکھنے کا انداز ہے. اب یہ ایسا نہیں بالکل ہونا چاہیے، یہ لہجہ نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، جس طرح بعض ہمارے بڑے بڑے بزرگوں نے ڈاکٹر سلیم اختر نے وزیر اعلیٰ کے بارے میں لکھتے ہوئے بہت بہت کچھ لہجہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. لیکن یہ ایک محقق کا کام نہیں ہے. محقق ہمیشہ دوسرے کے نقطہ نظر کو بے حد احترام سے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، اور احترام کو کبھی بھی وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. اور جب بھی دوسرے کا نقطہ نظر پیش کیا جاتا ہے تو اس کا مکمل ایک پروٹوکول کا خیال رکھتے ہوئے، ایک اس کے جو اس سے مراتب ہیں ان کا دھیان رکھتے ہوئے اس کا بیان کیا جاتا ہے. تیسرا پوائنٹ، نمبر 3، کسی اور کا نقطہ نظر جب آپ پیش کر رہے ہیں تو اس میں تعصب اور جانبداری نہیں ہونی چاہیے. آپ کے لہجے سے یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ متعصب یا جانبدار ہیں. یہ فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ایک دشمنی کے انداز میں اس کو پیش نہ کریں بلکہ علمی انداز میں پیش کریں. مثال کے طور پر جیسے کہ جی ایک محقق اگر تحقیق کر رہا ہے اور وہ ہندوستان کے کسی مطلب رائٹر کی کوٹیشن دیتا ہے تو اس کے بعد وہ لکھ دے کہ جناب یہ ہندوستانیوں کو کیا علم کہ یہ تحقیق کیا ہوتی ہے، تو یہ انتہائی غلط اس کا لہجہ ہوگا، اس لیے کہ اس میں تعصب ہوگا. تعصب نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں. اور ایک محقق کو علم کے ایک سطح پر کھڑے ہو کر غیر جانبداری سے اور بالکل متعصب ہوئے بغیر دوسروں کا نقطہ نظر جو ہے اس کا ذکر کرنا چاہیے. پھر 3 پوائنٹ ہوئے، اور چوتھا پوائنٹ آپ کا آیا لہجے کے ضمن میں کہ آپ کی تحریر میں خود اعتمادی ہونی چاہیے، پر اعتماد انداز ہونا چاہیے. آپ ایک دلیل دیتے ہیں، اس دلیل میں آپ کو اپنی دلیل پر اعتماد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ پورے کانفیڈنس کے ساتھ، ظاہر ہے آپ نے اس کو ورک آؤٹ کیا ہے، آپ نے اس پر کام کیا ہے، آپ نے اس کو دلیل کو نکالا ہے، تو اس کو بڑے اعتماد سے پیش کریں. لیکن اس میں ایک خاص طور پر ایک بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کا انداز جارحانہ نہیں ہونا چاہیے.
اعتماد کی زیادتی اس کو جارحیت کے انداز میں بھی لے جا سکتی ہے. جارحانہ انداز نہیں آپ کا ہونا چاہیے، لڑائی کا انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں ایک عاجزی کی کیفیت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب مطلب ایک اس کا یوں مثال لے لیں کہ اس میں قطعیت نہیں ہونی چاہیے اور اس میں فقطیت نہیں ہونی چاہیے، اس کو مستند اور مختتم نہیں ہونا چاہیے. مستند ہے، آپ ان کا فرمایا ہوا، وہ یوسفی نے لکھا تھا نا کہ ان کا فرمایا ہوا صرف مستند ہی نہیں بلکہ مختتم بھی ہوتا تھا، کہ اس کے بعد بس اور اب کوئی بات نہیں ہے، ختم. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کو اس طرح کے الفاظ سے اگر آپ نقطۂ نظر اپنا پیش کریں، پورے اعتماد انداز میں کریں کہ یہ بات اس طرح سے بھی درست تسلیم کی جا سکتی ہے کہ اس کے بعد اپنا، یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو قطعیت میں اس لیے نہیں کرنا کہ تحقیق میں کوئی بات حرف آخر ہوتی ہی نہیں ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے اور آپ کہیں بھی غلط ہو سکتے ہیں. آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے اور اس میں ایک عاجزی رکھنی چاہیے. خود اعتمادی بھی ہو، اعتماد بھی ہو، لیکن عاجزی بھی ہو اس کے ساتھ ساتھ. تو یہ آپ کے لہجے کے ضمن میں یہ پوائنٹ آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے. جب آپ یہ ایک خاص لہجہ اختیار کر چکتے ہیں تو اس کے بعد آ جاتا ہے الفاظ کا چناؤ. یہ بہت اہم ہے. ہمارے یہاں عام طور پر طالب علم جو ہیں وہ جب مقالہ لکھ کر آتے ہیں اور آ کر، میں کئی دفعہ یہ منظر دیکھا بھی ہے، خود بھی اس میں سے گزرا ہوں. ابھی گزشتہ دنوں ایک طالبہ سے اس نے کہا کہ میں ایک مقالہ لکھنا چاہ رہی ہوں، اور اس نے اس کا موضوع لکھ کر مجھے بھیجا جس میں کسی شاعر کے بارے میں تھا کہ اس کی شاعرانہ جہاد لفظ لکھا ہوا تھا، عنوان مقالے کا. ٹھیک ہے، مثلاً الف بے کی شاعرانہ جہاد. اب تصور کیجئے کہ میں نے اس طالبہ سے پوچھا کہ جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو اس کو جہاد کا مطلب نہیں آتا تھا. آپ غور کریں اس بات پر کہ عنوان میں ایک لفظ ہے اور اس کا مطلب ہمیں نہیں آتا، تو مقالے کے اندر کیا حال ہوتا ہوگا. میں نے کئی دفعہ یہ منظر دیکھا ہے کہ مقالہ لکھ کر تشریف لاتے ہیں اور آ کر اپنے نگران کے سامنے بیٹھتے ہیں طالب علم، اور نگران جب ان کے مقالہ ان کا کھول کر ان سے پوچھتا ہے کہ جناب یہ والا لفظ آپ نے استعمال کیا ہوا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، تو وہاں سمم بکمن ہوتے ہیں اور ان کو بالکل نہیں پتہ چل رہا ہوتا. یہ نہیں کہ انہوں نے وہ لکھا نہیں ہوتا، ایسا نہیں کہ وہ تحریر ان کی نہیں ہوتی، انہی کی ہوتی ہے، لیکن بغیر سوچے سمجھے، بغیر الفاظ کا مفہوم جانے ان کو بے دریغ استعمال کرتے چلے جاتے ہیں ہم. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں اپنی تحریر میں تو آپ اس لفظ کی حرمت کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اس لفظ کی حرمت سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو درست معنی ہے وہی استعمال ہونے چاہیے، اس کا وہی مفہوم ہونا چاہیے جو اس کا حقیقی مفہوم ہے. لیکن ہمارے طالب علم جو ہیں وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اس لفظ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس لفظ کا استعمال انہوں نے کر دیا تو کیوں کر دیا. ٹھیک ہے. اور پھر کچھ حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک غلط قسم کے علمی تفاخر میں یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میں اس تجربے سے بہت زیادہ گزرا ہوں، غلط قسم کے علمی تفاخر میں مبتلا ہوتے ہیں. ایک غلط قسم کی ان کی ایک سوچ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے، بن چکی ہوتی ہے کہ جناب بڑے بڑے الفاظ انہوں نے یاد کیے ہوتے ہیں اور ان کا وہ بے دریغ استعمال کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑی علمیت ہے. خدا را یہ بات یاد رکھیے گا کہ علمی تحریر وہ نہیں ہوتی جس میں بڑی بڑی اصطلاحات یا الفاظ ہوں. علمی تحریر، بہترین تحریر وہ ہوتی ہے جو بڑی فکر کو سادہ ترین زبان میں پیش کرے. یعنی غور کریں نا اس بات پر، ایک فکر ہے اور ایک زبان ہے. لوگ عام طور پر اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ چھوٹی فکر کو، معمولی نکتے کو بہت لفاظی کے ساتھ بیان کرنا. ٹھیک ہے. یعنی یہ آپ غور کریں کہ اتنی وہ کرنے کے بعد اور لفاظی کرنے کے بعد اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے، چھوٹی سی بیچ میں پیچھے بات ہوتی ہے اس کے. ایک تو یہ اپروچ ہے جو غلط اپروچ ہے. اصل میں کیا ہے، اصل چیز علمیت کیا ہے کہ فکر تو بہت بڑی ہے لیکن اس کو سادہ ترین لفظوں میں بیان کر دینا.
ٹھیک ہے. اسی لیے تو سادہ شاعری اسی لیے تو معراج ہے نا. شاعری کیوں بہت بڑی چیز ہے کہ کم لفظوں میں، سادہ ترین لفظوں میں عظیم ترین، سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا. بظاہر چند لفظ ہیں لیکن غور کریں ذرا، ٹھیک ہے نا، کہ کہاں سے کہاں بات جا پہنچتی ہے. سو آپ اس نقطے پر غور کریں کہ سادہ ترین الفاظ جو ہیں وہ جب بہت بڑے معنی پیش کرتے ہیں تو یہ علمیت ہے. چنانچہ تحقیقی مقالے کا اسلوب سادہ ہونا چاہیے اور بالکل واضح اور متعین جن کے معنی ہوں وہ الفاظ استعمال ہونے چاہیے. پہلا نقطہ الفاظ کے ضمن میں یاد رکھیے کہ الفاظ جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں وہ ان کے درست معنی میں استعمال ہونے چاہیے. مثال کے طور پر دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے مہلک اور ایک لفظ ہے خطرناک. آپ جملہ استعمال کر دیتے ہیں کہ نزلہ ایک مہلک بیماری ہے. مہلک کا مطلب ہوتا ہے ہلاک کر دینے والا. اب نزلہ تو ہلاک نہیں کرتا، اگرچہ اب کرونا آ گیا ہے لیکن وہ پرانے نزلے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ تو ہلاک نہیں کرتا. ہاں البتہ آپ یوں کہیں کہ نزلہ ایک خطرناک بیماری ہے تو یہ ٹھیک ہے کہ وہ کافی تکلیف دہ ہوتا ہے. اب آپ غور کیجئے کہ لفظ کا استعمال آپ نے کیسے کیا، بلکہ آپ یہاں بھی یہ دیکھیے کہ 3 درجے آ گئے نا لفظ کے، مہلک، خطرناک اور تکلیف دہ. ٹھیک ہے، وہ اس میں اس کی خطرناکی کے اعتبار سے آتے چلے گئے. تو الفاظ جو ہیں ان کے معنی کے شیڈز ہوتے ہیں، لفظ جو ہیں ان کے معنی کی سطحیں ہوتی ہیں، اس کی شدت اور اس کے اعتبار سے ان کا استعمال ہوتا ہے. اس کے سیاق میں ان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے لفظ کے. یہ کوشش یہ کریں کہ جب آپ کوئی لفظ اپنے مقالے میں استعمال کرتے ہیں تو ایک تو آپ اس کے درست مفہوم سے واقف ہوں، اور دوسرا یہ کہ اس لفظ کا استعمال جو ہے وہ اس کے سیاق میں جس طرح ہونا چاہیے ویسے ہی اس کو استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے. ہمارے ایک دوست تھے، ایک کولیگ ہمارے ہوا کرتے تھے، تو وہ ایک بار یہ کہنے لگے کہ یہ کسی غزل کے ضمن میں انہوں نے کوئی تحریر لکھی، انہیں ذرا شوق تھا اس طرح بڑے بڑے الفاظ استعمال کرنے کا، تو کہنے لگے کہ میں نے طالب علموں کو اشعار کی فہمائش کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے. اب یہاں پہ لفظ فہمائش انہوں نے استعمال کیا تفہیم کے مفہوم میں. ٹھیک ہے، تفہیم کے معنی میں استعمال کر گئے، لیکن وہ چونکہ ایک رنگین لفظ استعمال کرنے کا شوق زیادہ تھا اور اس لفظ کے درست معنی کی طرف توجہ کم تھی، تو وہ ڈانٹ ڈپٹ لفظ فہمائش تو ڈانٹ ڈپٹ کے معنی میں آتا ہے نا، کہ کسی کو جو ہے اس کو کوئی چیز سمجھانے کے لیے ڈانٹنا، فہمائش کرنا. تو اب وہ فہمائش کو اس طرح سے استعمال کر گئے. تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کی تحریر میں کسی صورت نہیں آنی چاہیے. لفظوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کریں. نمبر 1، ان کے معنی آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ کن معنی میں کس جگہ پہ آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں. نمبر 2، آپ کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کے نظریات اور آپ کے خیالات کے ترجمان ہوتے ہیں. لفظ آپ کے خیال کے مطابق رنگ بدلتا ہے، آپ کے خیال کے مطابق شیڈ بدلتا ہے، آپ کے خیال کے مطابق تمثال تبدیل کرتا ہے. یاد رکھیے گا، آپ مثلا خس و خاشاک ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، خس و خاشاک، ہم کہتے ہیں کہ دریا میں خس و خاشاک کی طرح بہہ گئے، ایک جملہ. اب یہاں پہ خس و خاشاک نے ایک تصویر پیش کی، ٹھیک ہے، اس نے خس و خاشاک سے ایک جھونپڑا بنا دیا، تصویر بدلی، لفظ وہی ہے خس و خاشاک لیکن تصویر بدل گئی. ٹھیک ہے، اور خس و خاشاک کی طرح جل کر راکھ ہو گئے، تصویر مزید بدل گئی. آپ کے خیال اور نظریے کے مطابق لفظ اپنا رنگ اور اپنی تصویر تبدیل کرتا چلا جاتا ہے. چنانچہ لفظ آپ کے نظریے اور خیال کا ترجمان ہے، اس کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کریں. نمبر 3، تیسرا نقطہ، آپ عمومی الفاظ کی بجائے کوشش کریں کہ ٹھوس اصطلاحات استعمال کریں. ٹھیک ہے نا، عمومی لفظوں کی بجائے ٹھوس اصطلاحات استعمال کریں. جیسے مثال کے طور پر غزل کے ایک شعر کو کہتے ہیں بیت، یا اس کے پہلے شعر کو کہیں گے مطلع. ٹھیک ہے،
تو اگر ہم یوں کہہ دیں مثلاً کہ کوئی مطلع کسی کا پیش ہم کرتے ہیں اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ جناب جیسے جز تیرے کوئی بھی حالات نہ جانے میرے، تو کہاں ہے مگر ہے دوست پرانے میرے، کہ فراز نے اپنے اس شعر میں یہ کہا ہے. یہاں پر ایک محقق کو لفظ شعر کی بجائے فراز نے اپنے اس مطلع میں کہا ہے یوز کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھوس اصطلاحات کے معنی جو ہیں وہ متعین ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ آسان ہو جاتا ہے ان کے ساتھ سمجھنا چیزوں کو. تو عمومی الفاظ کی بجائے ٹھوس اصطلاحات استعمال کرنے پر زیادہ توجہ دیں. اور پھر آخری نقطہ اس میں کہ اگر آپ کے لیے جب کوئی آپ لفظ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے اگر وہاں پہ ممکن ہو نا تو اس متعلقہ لفظ کی اس کے سیاق میں اس کا جو ریفرنس ہے اس میں وضاحت کر دیں. اگر آپ کو لگے کہ یہ لفظ جو ہے اس کے معنی یہاں پہ واضح نہیں ہو رہے تو بالکل اس میں جھجک نہ محسوس کریں اور اس لفظ کے متعلقہ لفظ کے استعمال جہاں آپ نے کیا ہے اس کے سیاق میں اس کی وضاحت کریں. سیاق آپ سمجھتے ہیں نا، اس کا ریفرنس اور کانٹیکسٹ، کہ اس کو آپ کس حوالے سے اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں، اس کی ایک وضاحت کر دیں وہاں پہ کہ یہاں پر اس اصطلاح کا یا اس لفظ کا یہ مفہوم لیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ نکات ہیں الفاظ کے استعمال کے بارے میں کہ آپ ان کو استعمال کرتے ہوئے کن کن چیزوں کا دھیان رکھیں گے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آ جاتا ہے زبان. یعنی جو آپ مجموعی طور پر ایک زبان، یہاں پہ زبان سے مراد یہ ہے کہ جو بنیادی ڈھانچہ ہے آپ کا زبان کا، گرامر ہے اس میں، وہ کیسی ہونی چاہیے اور آپ کو اس کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے. دیکھیں پہلا نقطہ اس میں یہ ہے، نمبر 1 پوائنٹ زبان کے استعمال کے سلسلے میں یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تحقیق میں جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں وہ ویسے پیچیدہ بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات کثیر الجہت ہوتے ہیں. ان کی کئی سمتیں ہوتی ہیں، کئی ڈائریکشنز ہوتی ہیں اور آپ کو کسی ایک مخصوص سمت میں اس کے معنی کو دیکھنا ہوتا ہے. تو آپ کو مبہم جملہ کسی بھی صورت نہیں لکھنا چاہیے. مبہم جملے جن میں آپ مطلب واضح ہی نہ کر پائیں چیز کو، ایسا جملہ یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک محقق کے لیے غلط ہونا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا بڑا جرم مبہم ہونا ہے. مبہم ہونا ایک محقق کے لیے بہت بڑا جرم ہے. ایمبیگوٹی اس میں جو ہے نا، ویگ ہونا، یہ بہت بڑا جرم ہے ایک محقق کے لیے. اسے مبہم کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. آپ کے جملے واضح ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کسی جگہ ایسا محسوس ہو کہ جہاں پر آپ کا جملہ واضح نہیں ہے تو طریقہ یہ ہے کہ اس جملے کو 2-3 حصوں میں تقسیم کر لیں. یہ یاد رکھیے کہ بہت لمبا اور پیچیدہ جملہ جو البتہ، حالانکہ، اگرچہ، چنانچہ، تاہم سے جڑا ہوا ہو، اگر آپ کو ایسے لگے کہ یہ کمپلیکس سینٹنس آپ کا جو ہے، جو آپ کا مرکب جملہ ہے، یہ آپ کے معنی کو مبہم بنا رہا ہے، تو وہاں پہ تھوڑی سی کوشش کر کے اس کو 2 یا 3 جملوں میں تقسیم کر لیں تو وہ واضح ہو جائے گا. یہ طریقہ کار جو ہے یہ سب سے اچھا رہتا ہے ابہام دور کرنے کے لیے. نمبر 2، دوسری بات کہ پیراگرافز اور جملے واضح رکھیں. جہاں ایک جملہ پورا ہونا چاہیے، جملے میں جو بات کہنی ہے وہ پوری کہیں، اور جو نقطہ نظر آپ نے ایک اقتباس میں بیان کیا ہے اس کو پورا اس اقتباس میں کر دیں اور اس کے بعد اگلا پیراگراف شروع کریں. پیراگرافز کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم باتوں کو الگ الگ کر سکیں اور ان کو جو نکات ہم بیان کر رہے ہیں ان کو ہم وضاحت کے ساتھ ایک دوسرے سے الگ کر کے بیان کر سکیں. تو زبان میں آپ کے جملے اور آپ کے پیراگراف ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہیے اور واضح ہونے چاہیے. پھر ایک اور تیسرا پوائنٹ کہ مبہم اصطلاحات استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے، مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ، مثلا آپ نے یہ کہا، کون لوگ کہتے ہیں بھائی؟ یہ محقق کے لیے تو مناسب نہیں ہے کہ وہ ایک مبہم بات کہہ دے. یا مثلا آپ کہتے ہیں کہ کچھ اداروں کی تحقیق کے مطابق، بھائی کون سے اداروں کی تحقیق کے مطابق؟ یہ تو ایک محقق کے لیے مناسب نہیں ہے. ایک محقق کو نام دینا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ یہ فلاں جگہ ہے جہاں سے یہ چیز آئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو مبہم اصطلاحات ہیں جن میں
عمومیت ہوتی ہے، روایات کے مطابق ہم لکھ دیں جی، روایات کے بھائی کون سی روایات کے مطابق، تو یہ آپ کو ابہام پر مبنی اس طرح کی جو فریزز ہیں، جو اس طرح کی اصطلاحات ہیں، وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ایک اور بہت اہم چوتھا پوائنٹ بہت اہم آ جاتا ہے کہ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں اپنی تحریر میں کہ الفاظ دیگر یا مثال کے طور پر یا دوسرے الفاظ میں یا یوں بھی اس کو بیان کیا، اس طرح کے ہم جملے کسی ایک مفہوم کو بیان کر کے تو اس کے بعد الفاظ دیگر کہہ کر اس کو پھر سے بیان کرتے ہوتے ہیں۔ آپ کے اسلوب میں یہ چیز نہیں آنی چاہیے۔ ایک محقق کو ایک ہی بار ایک بات بڑے وثوق کے ساتھ واضح طور پر بیان کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ یہ اس قسم کے جملے جو ہوتے ہیں یہ آپ کی تحقیق کا حجم بڑھاتے ہیں، لیکن آپ کے قاری کے لیے جو آپ کی تحقیق کو پڑھ رہا ہے اس کے لیے مشکل پیدا کرتے ہیں، اس کے لیے ایک بلا وجہ کی مشقت بناتے ہیں چیزوں کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ہی بار کہیں، اس طرح کے جملے جو ہیں ان کو بار بار دوسری بار جو ہے ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے، اس میں ریپیٹیشن آ جاتی ہے، الفاظ دیگر کہہ کر ہم پھر سے وہی کہانی شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ایک ہمارے ہاں عام طور پر ایک رجحان ہے کہ وہ انتہائی عظیم شاعر ہیں، عظیم ترین انسان ہیں، ٹھیک ہے، اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ یہ تحقیق میں یہ جو سپرلیٹو ڈگریز ہیں نا، یہ جو آخری درجہ ہم عنایت کر دیتے ہیں، یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہم مثال کے طور پر ایک شاعر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ عظیم ترین شاعر ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بجائے ہم یہ کہیں کہ نقاد ان کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ عظیم ترین شاعروں میں سے ایک ہیں۔ اب یہ جملہ مختلف ہے، ٹھیک ہے؟ یا مثلا فلاں صاحب جو ہیں وہ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں، اس کی بجائے اگر آپ یہ جملہ لکھیں کہ فلاں صاحب کے اخلاق اچھے ہیں یا ان کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے، عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کے اخلاق کا معیار بہت اچھا ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو بجائے اس کے کہ آپ، کیونکہ دیکھیں سپرلیٹو ڈگری کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی اور درجہ نہیں رہ جاتا، تو آپ نے تو ختم کر دی بحث ہی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر چھٹا پوائنٹ جو اس میں آتا ہے کہ کلیت سے، ٹوٹیلٹی اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹوٹیلٹی، کلیت سے پرہیز کریں۔ یعنی ہم مثلا کہہ دیتے ہیں کہ ہر شخص یہ بات جانتا ہے، ہمارے یہاں عام طور پر جو بزرگ جو لکھتے تھے مضامین، ان کا ایک انداز تھا لکھنے کا، ابتدائے آفرینش سے یہ رجحان چلا آ رہا ہے، یعنی انسان کی جب بنا تھا تب سے۔ تو اب ایک محقق تو پوچھے گا اچھا اس کی تفصیلات کیا ہیں، شبلی نعمانی کے یہ انداز ملتا ہے کہ ہر زمانے کے لوگ یہ جانتے۔ اب یہ اس طرح کی بات ٹوٹیلٹی میں کر دینا کہ تمام دنیا اس راز سے واقف ہے، یہ تحقیق کا اسلوب نہیں ہے، تمام دنیا اس راز سے واقف نہیں ہوتی، آپ کو ایک محقق کی حیثیت سے یہ بتانا ہوتا ہے کہ کون کون اس راز سے واقف ہے۔ تو یہ جو کلیت کا تصور ہے ایک، یہ نہیں آنا چاہیے، اور کلیت کے اس تصور سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ چنانچہ زبان میں آپ کو جن امور کا خیال، یہ میں نے کچھ 5-6 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں جن کا آپ کو خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ آپ نے زبان کے سلسلے میں مبہم نہیں ہونا، آپ نے وضاحت کے ساتھ پیراگرافز اور جملوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ رکھنا ہے۔ پھر آپ نے ایسی اصطلاحات استعمال نہیں کرنی کہ جو متعین نہیں ہیں، جن کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آپ نے یہ جو ہم ایک ریپیٹ کرتے ہیں بار بار چیزوں کو دوسرے الفاظ میں کہہ کر، یہ نہیں کرنا، اور اس کے بعد آپ نے سپرلیٹو ڈگریز استعمال نہیں کرنی اور کلیت سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ زبان کے ضمن میں آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ اسلوب کے عمومی پوائنٹس کیا تھے، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ الفاظ کا انتخاب کیسے ہونا چاہیے، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ زبان آپ کو کس طرح کی استعمال کرنی چاہیے۔ رموز اوقاف یہ بہت اہم ہے، یہ اگلا ہمارا جو کیپشن آپ دے لیں کہ رموز اوقاف کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ عام طور پر تحریروں میں جب رموز اوقاف کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد
جملوں کی وضاحت ہوتا ہے، جملوں کو درست کرنا ہوتا ہے، لیکن تحقیق میں رموز اوقاف کا استعمال کم رکھنا چاہیے۔ تحقیق میں رموز اوقاف کو اس وقت تک استعمال نہ کریں جب تک آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہاں پر یہی علامت استعمال ہونی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحقیق کے اسلوب میں آپ کا پڑھنے والا آپ کے لگائے ہوئے کامے یا سیمی کولن کو یا ختمے کو یا وقفے کو، اس کو وہ ایک باقاعدہ ایک آپ کے پیغام کے طور پر ریسیو کرے گا، اور وہاں پر غور کرے گا کہ یہ لگانے کا مقصد کیا ہے، کیا اس جملے کو پچھلے سے الگ کرنا ہے۔ اس لیے کہ رموز اوقاف سے جملوں کا مطلب بدل جاتا ہے۔ روکو مت جانے دو، کاما روکو کے بعد لگا تو اس کا مفہوم ہو گیا کہ اس بندے کو روکو، اس کو جانے نہ دینا۔ روکو مت کاما جانے دو، اب اس کا مفہوم ہو گیا اس بندے کو جانے دو۔ یعنی کاما اٹھا کے دو لفظ آگے لگایا تو کہیں سے کہیں مطلب پہنچ گیا، اس کا الٹ مطلب ہو گیا۔ تو آپ کو یہ چاہیے کہ جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو تحقیق کی زبان میں رموز اوقاف کا استعمال کم کریں، ٹھیک ہے، اور اتنا استعمال کریں جتنا ضروری ہو، اور وہ رموز اوقاف استعمال کریں کہ جو آپ کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ واوین کا استعمال اور قوسین کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے۔ تحقیق میں اس استعمال کو سیکھیں کہ واوین کہاں آپ نے استعمال کرنے ہیں اور قوسین کہاں استعمال کرنے ہیں۔ واوین جو ہیں وہ جو تحریریں ہوتی ہیں، مختلف لوگوں کی اقتباسات آپ دیتے ہیں، ان کو واوین میں رکھتے ہیں۔ جو آپ کتابوں کا کسی کتاب وغیرہ کا نام اگر تحریر میں آ جاتا ہے تو اس کو واوین میں رکھتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح قوسین جو ہے وہ آپ نے اپنی عبارت میں سے الگ کوئی بات کہنی ہو تو اس کو بریکٹس میں کہہ دیتے ہیں، یا آپ جب ریفرنس دیتے ہیں اے پی اسٹائل میں تو وہ بریکٹس میں دے دیتے ہیں۔ تو یہ واوین اور قوسین کا استعمال آپ کو بہت اچھے طریقے سے آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑا سا بس باقی تقریباً یہ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، بس ایک دو معمولی چیزیں جو ہیں وہ اور آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ایک چیز ہم کہتے ہوتے ہیں ڈونٹ ڈوز، یعنی مت کریں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو تحقیقی مقالہ لکھتے ہوئے مت کریں، یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے سمجھنا۔ میں کچھ جو مطلب میرے علم میں جو میرے نالج کے مطابق ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، باقی آپ خود بھی مطالعہ کریں اور اس ضمن میں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بہت زیادہ انا پرستی کا مظاہرہ مت کریں۔ میں نے یہ دیکھا، میرے خیال میں نے پڑھا، ہاں اے پی اسٹائل میں ہم نے اسلوب کی حد تک یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے مجہول کی بجائے معروف کا، لیکن وہ ایک بار آپ لکھیں کہ میں نے یہ مطالعہ کیا، لیکن یہاں پہ مراد اس سے انا پرستی کا اظہار، ٹھیک ہے، یہ مت کریں۔ وہاں پہ اپنی شخصیت کو اپنے مقالے سے باہر رکھیں، ٹھیک ہے، انا پرستی نہ ہو۔ پہلے جو کہا جاتا تھا نا کہ راکم کے خیال میں، وہ اس کا مقصد یہی تھا، لیکن اے پی اے میں وہ کہتے ہیں جی ڈائریکٹ کریں آپ، اس کا استعمال یوں مجہول میں نہ کریں۔ لیکن اس سے مراد اے پی اے والوں کی یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنی تعریف شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو میں کا استعمال جو ہے یعنی اس میں اپنی انا کو جو ہے وہ بالکل سامنے نہ لائیں۔ پہلا پوائنٹ یہ تھا۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ آپ اپنے قاری کو ہدایات مت دیں، بہت اہم بات۔ بہت کئی دفعہ ہمارے اسکالر لکھتے لکھتے جو ہیں وہ واز کرنا شروع کر دیتے ہیں، تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تبلیغ مت کریں، واز مت کریں۔ ایک محقق کا کام حقائق پیش کرنا ہے، محقق کا کام واز کرنا نہیں ہے۔ اس بات کا خاص طور پر دھیان رکھیں۔ تیسرا نکتہ یہ ہے کہ غیر رسمی اور بے تکلف انداز مت اختیار کریں۔ تحقیق کی زبان، یہ درست ہے کہ تحقیق کی زبان دلچسپ ہونی چاہیے، تحقیق کی زبان کو دلچسپ بنایا جا سکتا ہے۔ میں اس کا قائل نہیں ہوں جیسے بعض ہمارے بزرگ قائل تھے اس کے کہ خشک زبان تحقیق کی ہوتی، میں قائل نہیں ہوں۔ ایک بہت اچھا تھیسس علی اکبر ناطق نے جو ایم فل کا تھیسس لکھا تھا، علی اکبر ناطق بہت اچھے رائٹر ہیں، شاعر ہیں، میرے پاس کچھ عرصہ پڑھے بھی ہیں وہ۔ تو علی اکبر ناطق نے جو مقالہ لکھا وہ مولانا محمد حسین آزاد کی زندگی کے بارے میں تھا، ان کے مساکن اور ان کی کہانی کے بارے میں۔ تو بہت دلچسپ طرز میں انہوں نے لکھا اور تحقیق بھی بہت عمدہ کی۔ تو دلچسپ ہونا کسی مقالے کا جو ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اس مقالے کا
جو ہے وہ غیر رسمی ہو جانا یا اس میں شگفتگی پیدا کرنے کے لیے اس کو ایک لطیفہ نما انداز دے دینا، یہ کسی صورت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو آپ اس کو غیر رسمی مت کریں، بے تکلفی اس میں نہ ہو، اور اس میں انداز جو ہے وہ لطیفوں والا بالکل کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ 3 پوائنٹ ہو گیا۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ لفاظی مت کریں، ٹھیک ہے؟ فلاں کی شاعری عصری شعور سے عبارت ہے، اب آپ نے لکھ دیا، اب نہ آپ کو عصری شعور کا پتہ ہے، نہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس سے عبارت کیسے ہے، وہ کہیں سے لفظ سنے اور اس میں ڈال دی۔ لفاظی مت کریں۔ لفاظی بہت بڑا جرم ہے تحقیق میں، اس لیے کہ جو لفظ آپ لکھتے ہیں آپ ان کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے، اور یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے کہ جو لفظ آپ نے لکھے ہیں آپ ان کے لیے ذمہ دار ہوں کہ یہ میں نے کیسے لکھا ہے، تو لفاظی مت کریں۔ اس کے بعد تحقیق میں لسٹیں اور نمبر نہ لگائیں، جیسے ہوتا ہے نا بلٹ پوائنٹس میں ڈھیر سارے پوائنٹس بنا دیے، 1 2 3 کر کے پوائنٹس بنا دیے، یہ نہ کریں۔ یہ جو ہے یہ ذرا شماریات کا انداز ہوتا ہے، تحقیقی مقالے میں اس کو بیانیہ انداز میں پیراگرافز بنا کر بیان کر دیں، اس کو لسٹنگ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو لسٹنگ کرنا تحقیق میں اتنا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو اہم نقطہ ہے، جو چھٹا نقطہ ہے آپ کے لیے، بلکہ 7واں نقطہ ہے کہ آپ پرسنل نیریٹو یعنی کہانیاں، ذاتی کہانیاں نہ سنانا شروع کر دیں۔ میں جیسے کہ میں ایک دفعہ ایک گاؤں میں گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا تو بہت سے بزرگ تھے تو وہ آپس میں یوں باتیں کر رہے تھے تو اس سے یہ نتیجے تھی کہ اپنی ذاتی کہانیاں نہ بیان کریں۔ ذاتی تجربہ آپ کا کسی بھی صورت میں ایویڈنس نہیں کہلا سکتا، ٹھیک ہے؟ آپ مثال کے طور پر اپنے مقالے میں یہ لکھیں کہ جی پرسوں رات کو ایک آسمان سے ستارہ ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا تھا اور اس کی دلیل آپ یہ دیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ذاتی تجربے پر مبنی دلائل آپ کے کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہوں گے، اس لیے کہانیاں، ذاتی کہانیاں مت بیان کریں، اور اپنے مقالے میں ان تمام چیزوں کا خیال کریں کہ یہ ہم نے نہیں کرنی۔ تو مقالے کے سلسلے میں یہ کچھ گزارشات تھی میری، تو انشاءاللہ تعالی مقالہ نگاری کے لیے جو میرا آئندہ لیکچر ہوگا اس میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا دوسری سائڈ یہ بتا سکوں کہ ایک بہترین مقالہ کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسا ہونا چاہیے، اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اسے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک بہترین مقالے کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔